ایک کسان نوجوان اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ ایک نسوانی قہقہے سے وہ چونک گیا۔ ایسی حسینہ تو اس نے زندگی بھر کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا چلا گیا۔ وہ عورت بھی مسکرا رہی تھی۔ کسان نوجوان نے اس عورت سے کہا کہ میرے ساتھ گھر چلو گی؟ وہ خوبصورت عورت بلا جھجھک اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ کسان نوجوان فضاؤں میں اڑنے لگا۔ یہ بات گاؤں کے چودھری کے ڈیرے تک پہنچ گئی۔ دوست احباب کے مجموعے میں نوکر چاکر چودھری کی خدمت کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ چودھری جی، اس کا خادم خاص ہانپتا کانپتا داخل ہوا۔ چودھری بولا، خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ نوکر نے جواب دیا کہ او جی خیر کہاں، میں چوک میں کھڑا تھا۔ کسان نوجوان ایک ایسی حسینہ کے ساتھ گزر کر گھر کو جا رہا تھا کہ اس جیسی حسینہ زندگی میں نے تو کبھی دیکھی ہی نہیں معلوم چودھری صاحب کہاں سے لے کر وہ آیا ہے۔ پورا چودھری جی چاند کا ٹکڑا ہے ٹکڑا۔ ادھر کسان نوجوان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک حسینہ کو کہاں بٹھائے۔ کسان نوجوان کی زندگی کا آج بہترین دن تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا نہ تھا کہ واقعی جب خدا دیتا ہے تو چھت پھاڑ کر دیتا ہے۔ اس کسان نوجوان کے گھر کے باہر کچھ شور کی آواز آ رہی تھی۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا۔ دروازہ کھولا، چودھری صاحب ہکا بکا اور بے اختیار اس حسینہ کی طرف بڑھا۔ کسان نوجوان ایک آہنی دیوار کی طرح اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ کہنے لگا کہ تم میری لاش پر سے گزر ہی اس تک پہنچ پاؤ گے۔ چودھری کہنے لگا کہ تم اس قابل نہیں ہو، یہ گھر اس کے قابل نہیں ہے، یہ میری حویلی میں رہے گی۔ کسان نوجوان نے کہا کہ نہیں، یہ فیصلہ گاؤں کی پنچایت میں ہوگا۔ کسان نوجوان اور چودھری اس حسینہ کو لے کر گاؤں کی پنچایت میں چلے گئے۔ گاؤں کی پنچایت کے سردار نے جب اس حسینہ کو دیکھا تو اس سردار کو اپنی نظروں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اینک اتار کر صاف کی اور دوبارہ دیکھا کہ واقعی یہ تو حور ہے، حور، اور یہ حور اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سردار کہنے لگا، ارے یہ منہ اور مسور کی دال، اپنی اوقات تو دیکھو، اور اس کا حسن یہ تم دونوں کے لائق نہیں ہے۔ میرے پاس مال و دولت ہے، عہدے ہیں، بنگلے ہیں، میرے پاس گاڑیاں بھی ہیں اور کئی نوکر چاکر ہیں، معاشرے میں ایک حیثیت ہے، یہ میرے لائق ہے۔ چلو نکلو تم دونوں یہاں سے اور اس کو یہیں رہنے دو۔ وہ ہکے بکے رہ گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، چودھری چلایا۔ نوجوان بولا کہ ہم راضی نہیں ہیں۔ اب اس حسینہ نے خاموشی کو توڑا اور بولی، فیصلہ میں کروں گی، تم تینوں میرے پیچھے دوڑو، جو مجھے پکڑ لے گا میں اس کی۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے پنچایت سے باہر نکلتے ہوئے نظر آئی۔ سردار صاحب کو اپنی سرداری بھول گئی۔ وہ تینوں اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ وہ حسینہ عورت ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ سردار تھوڑی ہی دور جا کر دوڑنے کی تالاب نہ لا سکے اور ایک لمبی آہ بھر کر وہیں ڈھیر ہو کر گر پڑے۔ چودھری صاحب بھی زیادہ دیر پیچھا نہ کر سکے اور اس کی سانسیں بھی جواب دے گئیں۔ اب وہ تھی اور نوجوان تھا جو کہ ہر لمحے اس کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، مگر یہ کیا، راستے کے ایک پتھر سے ایسا ٹکرایا کہ منہ کے بل گرا اور اس کے سامنے سے ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی جو کہ حسینہ کے قہقہوں میں دب گئی۔ حسینہ بولی، آؤ میرے عاشقو، میرے پیچھے آؤ، تم مجھے کبھی نہیں پا سکتے۔ اور واقعی اسے کوئی نہ پا سکا کہ وہ دیکھنے میں تو حسینہ تھی، حور کے حسن والی تھی، دل فریب بھی تھی، عقل کو محو کرنے والی تھی، لیکن حقیقت میں وہ دنیا تھی۔ اس کے پیچھے دوڑنے والوں کا یہی آخر انجام ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی کہانی سے آپ کو کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا پرستی سے بچائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پسندیدگی کا اظہار کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس بھی ضرور تحریر کیجیے۔